اردو کہانی گھر چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو قسط وار اردو کہانی گھر پر پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلہ کی پہلی قسط آج پیش کی جا رہی ہے۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھی اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد جی، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پوبارہ ہو جائیں۔ لمبا ہاتھ کہاں ہے؟ کوشش تو کرنی چاہیے۔ مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں ہیں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک دن کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا، شیخ جی ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادا کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے، اس سے سفلی عمل ہوتا ہے۔ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے، مگر مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ میں نے سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے۔ مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر پھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اسی طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل کر آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گٹھا جلا ہوا جسم، سر اور اوپری بدن برہنہ، چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی تھی، گلے میں مالا پڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کیے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ سو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ دیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چران پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطینیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھنجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے ہیں،
उसने मखसूस आवाज में जवाब दिया, साधु हो? मैंने उसके हुलिये को देखते हुए पूछा। तुझे कहाँ लग रहे हैं? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे थे जिनके तसव्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नर्म लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले पर पड़े हुए दो पत्थरों के पास पहुंच गया। एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठ जा। और मैं खामोशी से बैठ गया। तू का हमारी तलाश थी तो हम भी तेरे लिए यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। और वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा। फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थी भाई? कोई बात तो होवेगी ना तेरे दिल में। तुम साधु हो, मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो, ये बता सकते हो कि अब की रेस में कौन कौन से घोड़े अव्वल आएंगे। वो इस तरह हंस पड़ा जैसे उसे मुझसे इसी सवाल की तवक्को थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, अगर हम तुझे एक घोड़े और एक सट्टे का नंबर बता दें तो तेरा क्या भला होए? अरे काम करो सो पक्का। अगर तुझे जिंदगी भर घोड़े और सट्टे का नंबर मालूम होता रहे तो क्या बुराई हुई रे? पर बिटवा, हर काम को करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दिल में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो गया था। मैंने उससे कहा, मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक इल्म होवे है जिसे तू अगर सीख ले तो समझ ले के दौलत तेरे पैरों में ढेर लगी होगी। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। ये तसव्वुर तो न जाने कब से मेरे सीने में पल रहा था कि ऐसी कोई कुव्वत मुझे मिल जाए जिससे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैंने किसी कदर आजिज़ी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो साधु बाबा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहूंगा। अपना काम तुझे खुद ही करना होगा बिटवा। बस ये समझ लो कि हम तेरी मदद कर देंगे। तो बस यही समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा चेला। वो फिर उसी अंदाज में हंसने लगा। फिर बोला, मगर एक बात पक्की करनी होगी तुझे, जो हम कहेंगे वही करेगा, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। मैं वादा करता हूं जो तुम कहोगे वही करूंगा। तो फिर ठीक है, अभी हम कई दिन यहां रहेंगे। तू किसी और को हमारे बारे में मत बताना, वरना हमें पता चल जाएगा और फिर हम तुझे यहां ना ही मिलेंगे। नहीं बताऊंगा। तो फिर सुन, एक हड्डी लानी होगी तुझे अमल के लिए। वो हड्डी जनावर के बाजू में होवे है, वो साबुत लानी पड़ेगी, कहीं से टूटी फूटी ना होवे। मुझे एकदम शेख जी की बात याद आ गई थी और उस वक्त उस बात की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, क्या तुम सफली अमल करोगे साधु बाबा? अब तो हमारे कान मत खा, जो हम करें वो तेरी आंखों के सामने ही होगा। पर एक बात फिर कहीं तुझसे, बात करियो तो सो पक्की। हम कच्ची बात करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। मैं भी पक्की ही बात करता हूं साधु बाबा। तुम्हारा नाम क्या है? बस रे, जो नाम तूने रख लिया वही है। यह हड्डी तू कब लाएगा? कल ही। इस नावल की बखिया एक साथ और मजीद अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम कहानियां आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।